تھا، یہ ابن ماجہ میں اور دوسری حدیثوں کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ اس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے یہ صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا جہاں پر 5 چیزوں کا ذکر فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزوں کا ذکر فرمایا اور فرمایا یا معاشر المہاجرین خمس، اے مہاجرین کی جماعت، تمہارے اندر 5 خصلتیں، 5 چیزیں ہیں۔ اذا ابتلیتم بہن واعوذ باللہ ان تدرکوہن، کہ جب تم اس میں مبتلا ہو جاؤ گے تو پھر تمہارا دنیا میں اللہ رب العزت تمہارا دبدبا، تمہارا خوف کافروں کے سینوں سے نکال دے گا۔ یا معاشر المہاجرین خمس، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں ساتھ میں اپنے لیے بھی الفاظ فرما دیے کہ واعوذ باللہ ان تدرکوہن، میں اپنے رب کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں ایسے کاموں میں مبتلا نہ ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایسے کاموں میں معاذ اللہ مبتلا نہیں ہو سکتے، لیکن یہ سبق امت ہے کہ امت کو بھی چاہیے کہ کبھی بھی ایسے کاموں میں مبتلا نہ ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام جو فرمایا کہ یہ فرمایا کہ لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط، کہ جب کوئی قوم فحاشی میں مبتلا ہو جاتی ہے حتی یعلنوا منہا، کہ اس فحاشی کا اعلان کرنا شروع کر دیتی ہے تو اللہ اس پر مختلف انداز سے بیماریوں کو نازل فرما دیتا ہے۔ کہ جب گناہ اعلانیہ کرنا شروع ہو جائے، اعلان گناہ شروع ہو جائے، تو یہاں پر میرے محبوب نے فرمایا لم تظہر الفاحشۃ فی قوم، کہ جو قوم بھی گناہ اعلانیہ کرنا شروع ہو جائے گی تو اللہ اس قوم پر ایسی بیماریوں کو نازل فرما دے گا، ایسی بیماریاں جو ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں نے ان بیماریوں کا نام تک نہیں سنا ہوگا۔ آج کتنی بیماریاں ہیں، کیا آج سے ہمارے آباء و اجداد بھی ان بیماریوں کو جانتے تھے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جب سے گناہ کرنا اور گناہ کا اعلان کرنا شروع کر دیا۔ تو دوسری وجہ میرے محبوب نے فرمایا کہ وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا بِذُنُوبِ السِّنِينَ، کہ جو قوم ناپ اور تول میں کمی کرنے لگ جائے گی تو اللہ رب العزت وَجَوْزِ السُّلَطَانِ عَلَيْهِمْ، اللہ ان کی معاشی زندگی کو بھی تنگ کر دے گا اور ان پر ظالم حکمران جو ہے اس کو مسلط کر دیا جائے گا۔ آج ہماری معاشی زندگی کس طرح تنگ ہے؟ آج ہم روزگار کے لحاظ سے کس طرح ہم پریشان ہیں، اور اوپر سے کوئی جو حکمران ہے وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ وہ بھی ہمارے اوپر نرمی کرنے کے لیے تیار نہیں، وہ بھی یہ نہیں سوچتے کہ ہم کس قوم کے حکمران ہیں اور ان قوموں نے ہمیں ووٹ دے کر ہم پر اعتماد کر کے ہمیں یہاں تک پہنچایا، کوئی بھی تیار نہیں ہے، کیونکہ میرے محبوب نے پہلے فرما دیا تھا وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، جو قومیں ناپ اور تول میں کمی بیشی کرنے لگ جائے تو گناہ جو ہم کر رہے ہیں تو اس کی سزا کے طور پر ان حکمرانوں کو مقرر کر دیا جائے۔ تو وَجَوْزِ السُّلْطَانَ عَلَيْهِمْ، اللہ رب العزت ایسی قوم پر ظالم حکمران کو مقرر کر دیتا ہے جو قومیں ناپ اور تول میں کمی پیشی کرنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور تیسری وجہ میرے محبوب نے فرمایا وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ صلی اللہ علیہ وسلم عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّن غَيْرِهِمْ، کہ اللہ رب العزت سے یا اس کے محبوب سے جو عہد و پیمان کر لے
پھر اس عہد و پیمان کو توڑ دے تو اللہ ایسی قوموں پر ظالم حکمرانوں کو یا ان کے دشمنوں کو ان پر مسلط کر دیتا ہے۔ آج ہم نے اپنے رب سے اور اپنے محبوب سے عہد و پیمان کر کے کتنے توڑے ہوئے۔ جب کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں تو اس میں عہد و پیمان ہے کہ اے اللہ ہم تیرا بھی کہنا مانیں گے اور تیرے محبوب کا کہنا بھی مانیں گے۔ کلمہ طیبہ صرف لفظوں کا نام نہیں ہے بلکہ عہد و پیمان کا ایک نام ہے کہ اے اللہ جن چیزوں سے تم نے روکا ہم اس سے رکیں گے، جس کا تو حکم دیتا ہے وہ ہم کریں گے، اور محبوب کے ساتھ بھی محمد رسول اللہ میں یہ چیزیں بھی شامل ہیں۔ صرف لا الہ پڑھ لینے کا نام نہیں ہے بلکہ عہد و پیمان کرنے کا نام مسلمان ہے۔ جب مسلمان اللہ اور اللہ کے رسول سے عہد و پیمان کر کے توڑتے ہیں وَعَدُوًّا مِّن غَيْرِهِمْ تو اللہ ان کے دشمنوں کو اس قوم پر مسلط کر دیتا ہے۔ تو آج ہم دیکھیں کہ ہم کس قدر اپنے رب کے بنا فرمان ہے اور اپنے محبوب کے بنا فرمان ہے۔ اور یہ حدیث مبارکہ ابن ماجہ میں موجود ہے اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ اب آج ہم مسلمانوں پر جو یہود و نصارہ ہمارے دشمن ہیں اور جس کو میرے رب نے قرآن کی آیتیں بنا کر بھیجا، بتا دیا کہ یہود و نصارہ کبھی بھی کسی بھی صورت میں تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ